اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ سورہ الحج 17واں پارہ، جب ان کو حکم دے دیا کہ تم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو، سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اسی ماہ ذوالحج میں، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی حج بیت اللہ شریف کو آخری سالوں میں فرض کیا، اور وہ بھی حج بیت اللہ شریف اسی ذوالحج کے مہینے کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ حج کا بھی مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تو ہو گیا پورا مہینہ، پھر اس کے فرسٹ 10 ڈیز ان کی بھی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ پاک نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ کریم نے قسم اٹھائی، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد وقت فجر برکت والا وقت ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور جمہور مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر جب اس آیہ کریمہ کی تشریح اور تفسیر بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں پر جو لیال عشر فرمایا گیا ہے، اللہ کریم نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 969، یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَافِي هَذِهِ، کہ کوئی عمل بھی جو کیا جاتا ہے یہ جو 10 دن ہیں ذوالحج کی، ان سے افضل نہیں ہوتا، یعنی اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے اندر جو نوافل ادا کیے جائیں، جو صدقات و خیرات کیے جائیں، جو اعمال خیر کیے جائیں، فرمایا وہ انتہائی فضیلت کے لائق ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو کیا وہ عمل بھی عام دنوں کے اندر کرے تو وہ بھی اس سے افضل نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ، جہاد بھی نہیں، ہاں اگر کوئی آدمی اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیتا ہے اور واپس ساتھ کچھ نہیں لے کے آتا، غازی بن کے آتا ہے، وہ افضل ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر ان 10 دنوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے 9 ذوالحج کا۔ 9 ذوالحج کا جو دن ہوتا ہے، جو رات ہوتی ہے اس کو شب عرفہ کہتے ہیں، اور جو دن ہوتا ہے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، 2 سالوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ چونکہ یوم عرفہ 9 ذوالحج کو کہتے ہیں، اس سال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے، یہاں ہمارے ایک دن عید ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے عید ہے، اور جو آنے والا تھرسڈے ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ لیکن آپ ایک مثال لیں کہ جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں رہ رہے ہیں اس وقت، انہوں نے عید کرنی ہے سیٹرڈے کو۔ ایک سوال یہ ہے
ان کے لیے یوم عرفہ کیا ہے؟ کیا وہ جمعرات کو روزہ رکھیں گے سعودی عرب کے اعلان کے مطابق، یا وہ جمعے کو روزہ رکھیں گے جو 9 ذوالحج ان کی اپنی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوکل رویت کے مطابق جمعے کو روزہ رکھیں گے، ہفتے کو عید کریں گے۔ 9 ذوالحج جو ہوتا ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور جس جگہ جو بھی 9 ذوالحج اپنی رویت کے مطابق ہوگی وہی ان کے لیے ہوگا یوم عرفہ، اور جو مکہ مکرمہ میں ہے، سعودی عرب میں، وہ اپنی اس اعلان کے مطابق جو ہے وہ یوم عرفہ۔ یہاں پر جس طریقے سے الحمدللہ ہمارا چونکہ جمعے کو روزہ ہے تو جمعرات کا روزہ جمعے کو عید ہے، تو جو جمعرات والا دن ہے وہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہوگا۔ اس دن کا روزہ، اس کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر، کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگر کوئی آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔